4 مسلح لوگ تھے جو ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ انہوں نے میرے ماتھے پہ اور یہ میرے جو ہے وہ سر پہ انہوں نے گن پوائنٹ کی، اور اسی ٹائم جو بھی ہمارے پاس ساری چیزیں تھیں ہم نے ان کو دے دی. میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی ریسنٹلی میں گریجویٹ ہوا تو میں نے اسلام آباد سے اسکردو شفٹ ہو رہا تھا. میں نے اپنے ساتھ میڈیا کے اکوپمنٹس وغیرہ، خاص طور پر لیپ ٹاپ، کیمرہ، کینن کا لینس، بویا کا مائک، میرا آئی فون اور میرے والیٹ میں کچھ کیش پڑے ہوئے تھے، جس کی صرف اور صرف مالیت جو 3.5 لاکھ میرے ذاتی اپنے 3.5 لاکھ کی مالیت کی چیزیں لوٹا گیا گن پوائنٹ پر چلاس فارم کے جگہ سے. اور اس کے علاوہ میرے دوستوں سے آئی فون اور کچھ جو مسافر تھے ان سے انہوں نے کیش اور کچھ زیور لے کے آئے تھے وہ ان سے لوٹے. اور اگر پیچھے گاڑی نہ آتی تو اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، آج گلگت بلتستان اسمبلی کے دیامر سے 2 حلقوں میں سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حکم کے اوپر دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں. ایک حلقہ ہے جی بی اے 15، اس حلقے میں 1 پولنگ اسٹیشن کے اوپر، اور جی بی اے 17 میں 8 پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر آج دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں. اور ان انتخابات میں شامل مختلف امیدواروں کی جانب سے جن تحفظات کا، خدشات کا ماضی میں میڈیا کے ذریعے اظہار کیا جاتا رہا، اس حوالے سے ان انتخابات کو پرامن اور شفاف انداز میں ان کے انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے وہاں پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اور اطلاعات یہی ہے کہ اس وقت جو ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے، اور شام 5 بجے جب ڈی کے اندر موجود لوگ اپنا ووٹ ڈال دیں گے اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا. یہ اب شام تک خبر آئے گی کہ کس حد تک انتخابات پرامن رہے اور کس طرح کے ماحول میں جو ہے یہ انتخابات کا انعقاد ہوا. لیکن جب ہم شارع قراقرم کی بات کرتے ہیں اور اوورال دیامر میں صورتحال دیکھتے ہیں تو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ اتنے زیادہ فول پروف انتظامات کے باوجود جو ہے ہمیں تسلی بخش نظر نہیں آتی. اگر ہم ایک واقعے کا حوالہ لے لیں، گزشتہ رات، ہفتے اور اتوار کی جو درمیانی رات ہے، اس رات کو جو مسافر وہاں سے گزرے ہیں ان میں سے ایک گاڑی کو وہاں پہ بونر فارم کے علاقے میں موجود نامعلوم افراد نے روک لیا. اس گاڑی میں 4 مسافر تھے، جن میں سے 3 کا تعلق بلتستان سے تھا اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد سے ہیں، جو اقرا یونیورسٹی کے یہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں، اور باقی جو 2 ہیں وہ گانچے سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ بطور شیف کے وہاں کام کر رہے تھے. ان کی گاڑی کو روکی گئی اور وہاں پہ ان کو گن پوائنٹ کے اوپر لوٹا گیا ہے. اور پھر جب یہ لوگ نزدیکی پولیس اسٹیشن پہنچے تو دیکھا کہ پولیس اہلکار سوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس گاڑی کا نہ ہونا، واکی ٹاکی کا نہ ہونا، یہ چیزیں کئی سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. ان کے پیچھے جو گاڑیاں آ رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا یہاں واردات ہو رہی ہے تو وہ ریورس لگا کے گاڑی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، پیچھے بھاگنے میں. ان اسٹوڈنٹس سے تو ان کے جو آئی فون ہے، کینن کیمرہ ہے اور لیپ ٹاپ ہے، اس طرح کی جتنی بیش بہا قیمتی جو چیزیں ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں. اور جو شیف 2 تھے ان سے ان کے بیچاروں کی جو تنخواہیں تھیں وہ لے کر آئے تھے، اور اپنے سسٹر کے لیے جو بتاتے ہیں سونے کی انگوٹھیاں انہوں نے بنوا لی تھی وہ تک بھی انہوں نے اٹھائی ہیں. تو یہاں پہ در پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ماضی میں ایک واقعے کے دوران ایک پروفیسر کی جان بھی چلی گئی، لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی تک اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیے گئے. تو میں یہاں میرے ساتھ موجود ہیں محمد مصطفیٰ، بی ایس کر چکے ہیں یہ اقرا یونیورسٹی سے، اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ان کے مہمان ہیں ایان احمد، یہ بھی جو ہے اقرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ہم ان سے ہی براہ راست یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ رات گونر فارم کے علاقے میں شارع قراقرم کے اوپر یہ جب راولپنڈی سے اسکردو سفر کر رہے تھے بذریعہ کار، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. جی مصطفیٰ، آپ ذرا مختصراً جو ہے وہ واقعہ تفصیل آپ بتا دیجیے. سر ایکچولی ہم آ رہے تھے بابوسا ٹاپ سے نیچے کی طرف. جیسے ہم نیچے اترے، آگے روڈ پہ انہوں نے پتھر جمع کیے تھے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی وہاں پر پھنس گئی، اور وہاں 4 افراد تھے جنہوں نے ہمیں گھیر لی. ان سب کے پاس اسلحہ تھے، انہوں نے بندوق کی نوک پہ ہم سے چیزیں وغیرہ، آئی فون وغیرہ، سونی کی کیمرہ تھے، لیپ ٹاپ تھے، وہ ہم سے چھینے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے جو 2 بندے تھے ان کے اوپر تشدد بھی کی. اور جب ہم تھانہ پہنچے رپورٹ کرنے کے لیے، تھانہ والوں نے سو رہے تھے وہاں پر، نہ ان کے پاس کسی کے پاس ووکی تھا، اور ان کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی. اور یہ جہاں پر واردات ہوئے، جب ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ کائنڈلی جا کے وہاں پر واقعے کو ذرا جا کے آپ لوگ وزٹ کریں، تب جا کے انہوں نے ہماری بات بڑی مشکل سے سنی. اب یہ جو ہے انتظامیہ کی نااہلی ہے، جی بی گورنمنٹ
سے میری یہ اپیل ہے, سی ایم صاحب سے میری اپیل ہے, FCNA صاحب سے یہ اپیل ہے, یہاں پر گلگت بلتستان کے لوگوں کو, نہ صرف گلگت بلتستان کے لوگوں کو بلکہ آنے والے تمام سیاح حضرات کو ہی تحفظ پرووائڈ کریں. میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی ریسنٹلی میں گریجویٹ ہوا تو میں نے اسلام آباد سے اسکردو شفٹ ہو رہا تھا. میں نے اپنے ساتھ میڈیا کے ایکوپمنٹس وغیرہ, خاص طور پر لیپ ٹاپ, کیمرہ, کینن کا لینس, بویا کا مائک, میرا آئی فون اور میرے والیٹ میں کچھ کیش پڑے ہوئے تھے, جس کی صرف اور صرف مالیت جو 3.5 لاکھ میرے ذاتی اپنے 3.5 لاکھ کی مالیت کی چیزیں لوٹا گیا گن پوائنٹ پر چلاس فارم کے جگہ سے. اور اس کے علاوہ میرے دوستوں سے آئی فون اور کچھ جو مسافر تھے ان سے انہوں نے کیش اور کچھ زیور لے کے آئے تھے وہ ان سے لوٹے. اور اگر پیچھے گاڑی نہ آتی تو اللہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا. وہ تو ڈگی بھی کھول رہے تھے, ایک ایک چیز چیک کر رہے تھے, تلاشی لے رہے تھے. اور پیچھے جب جیسے ہی گاڑی آئے تو پیچھے والی گاڑی نے ریورس کی تو انہوں نے اس گاڑی کے اوپر فائرنگ سٹارٹ کی اور ہم لوگوں سے ٹوٹل انہوں نے 7.5 لاکھ روپے کی مالیت انہوں نے وصول کی گن پوائنٹ پر. ایگزیکٹ علاقہ کون سا بنتا ہے اور وہاں سے تھانہ کتنے فاصلے سر وہاں سے تھانہ 1 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر تھا اور فارم کا علاقہ ہے چلاس. گنر فارم کا علاقہ. جی ایان احمد, آپ ذرا بتا دیجیے آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کیسے آپ اسکردو آ رہے تھے, کس حوالے سے یہاں پہ آ رہے تھے اور رات کو یہ واقعہ کیا پیش آیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میرا تعلق اسلام آباد سے اور میں جو ہے مصطفیٰ کا دوست ہوں. ہم لوگ یونیورسٹی میں 7 بیچ میٹس ہیں اور بالکل انہی کے انویٹیشن پر جو ہے اسکردو آنے کا پلان بنا. اور ایسا ہے کہ رات کو ہم ٹریول کر رہے تھے تقریباً 1:30 بجے کے آس پاس. ہم نے بابوسر کراس کر کے ہم چلاس انٹر ہوئے ہیں اور جیسے ہی ہم نے جو ہے وہ چلاس کی حدود ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد تھانہ آتا ہے آگے اور بالکل ایگزیکٹلی اسی تھانے سے 1 کلومیٹر پہلے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک, تو کتنے مسلح لوگ تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے؟ 4 مسلح لوگ تھے جو ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ انہوں نے میرے ماتھے پہ اور میرے جو ہے وہ سر پہ انہوں نے گن پوائنٹ کی اور اسی ٹائم جو بھی ہمارے پاس ساری چیزیں تھیں ہم نے ان کو دے دی. ٹھیک, آپ سے کیا کیا چیزیں اٹھائی انہوں نے؟ میرے سے میرا فون آن اسپاٹ جو میرے ہاتھ میں تھا آئی فون 13 جی. باقی میرا والیٹ اور جو ہے وہ میرا لیپ ٹاپ فی الحال میرے پاس ہی, باقی میرا فون لے چکے. آپ لوگ جو ہے رینٹ کار پہ آ رہے تھے تو کیا آپ کے ساتھ اور بھی گاڑیاں ساتھ سفر کر رہی تھی یا آپ لوگوں کی جو گاڑی تھی وہ اکیلے وہ سفر کر رہی تھی؟ جی بالکل, ہمارے ساتھ اور بھی گاڑیاں تھیں جو کہ ہم سے پیچھے تھیں, لیکن چونکہ سب سے آگے ہم لوگ تھے تو آبویس ہی بات ہے ہمارا انٹریکشن ان سے پہلے ہوا. ٹھیک, تو دوسری گاڑیاں وہاں رکیں یا پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جی بالکل, دوسری گاڑیاں وہاں پہ رکیں اور ان کے رکنے کی ہی وجہ سے وہ لوگ گھبرا گئے, جس کی وجہ سے معاملہ پھر جو ہے وہ اس ٹائم مطلب جو ہیٹ ختم ہوئی اور پھر ہم نے آگے جا کے ان کی رپورٹ دی تھانے میں. ٹھیک, تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ کسی گاڑی میں تھے یا پہاڑوں سے پیدل وہ آئے تھے؟ جب دوسری گاڑیاں آ کے وہاں رکی تو وہ کس طرف کو بھاگے یا ان کے ساتھ کوئی گاڑی موٹر سائیکل کیا چیز تھی؟ جی کیونکہ ہم نے ٹرن لیا تھا اس سے بالکل پہلے اور ٹرن کے فوراً بعد آؤٹ آف نو ویئر وہ مجھے نہیں پتا پہاڑوں کے اندر سے آیا یا کہاں سے آیا, لیکن وہ اندھیرے میں آلریڈی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, موجود تھے. جی بالکل. جی ناظرین, آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سنی اور بالخصوص گلگت بلتستان کی جو نو منتخب حکومت ہے ان کے لیے ایک چیلنج کے طور پر یہ ایک واقعہ ایز اے ٹیسٹ کے ہم سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک ایسے موقع پر جب دیامر کے اندر ہی دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے, اس کے باوجود اس نوعیت کے واقعات ہونا وہ بھی ایک ایسے مرحلے پر جب یہاں ٹورزم کا سیزن جو ہے وہ پیک پر ہے اور دن رات اس شاہراہ کے اوپر سینکڑوں گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں. اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو نہ صرف گلگت بلتستان کے مسافر جو یہاں سے سفر کرتے ہیں بلکہ ملک کے اور دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے سیاح بھی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے اور یہاں سے جو پیغام جاتا ہے باہر کی دنیا کو وہ ہماری شاید ملک و قوم کے لیے بھی اور ملک و ملت کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے. ناظرین, یہ تھا آج کا GV ٹوڈے. کل پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.